الرحمن الرحیم ساؤتھ ایشیا میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عطا شاہد کا سلام قبول ہو۔ ہمارا آج بھی موضوع مشرق وسطیٰ ہے اور غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اور اسکولوں، ہاسپٹلس اور نیت شہریوں کو نشانہ بنانا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اب اس جنگ کو 1 ماہ ہو گیا ہے۔ اس جنگ کا آغاز تو حماس نے کیا تھا، لیکن اگر آپ حقیقت دیکھیں تو اس جنگ کا آغاز اسرائیل نے کیا ہوتا۔ 17 سال سے غزہ میں فلسطینین ایک اوپن پرزن میں رہ رہے تھے۔ بہرحال اس کے باوجود ہم حماس کے اقدام کو زیادہ پذیرائی نہیں دیتے، لیکن پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن کیا انہوں نے سوچا کہ ہم نے ایک اٹیک تو اسرائیل پہ کر لیا، تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ جب اسرائیل کا اٹیک ہوگا تو پھر ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ یہ انفارچونیٹلی ہماری جو مسلم ریزسٹنس موومنٹ ہیں، یہ ان کا ایک انتہائی نیگیٹو پہلو ہے۔ یہ جو مشرق وسطیٰ کی جنگ، یعنی کہ جو غزہ پہ بمبارمنٹ ہے، یا فلسطین اور جیو اسٹیٹ کے درمیان جو ایک نفرت انگیز جنگ جاری ہے، درست ہے کہ حماس نے ہوسٹیجز لیے جو انٹرنیشنل لاء میں ممنوع ہے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے تو اسکولوں پر، مساجد پر، ہاسپٹلس پر، نہتے شہریوں پر 1400 کے جواب میں 10,000 نہتے لوگ شہید کر دیے، اور اس میں سے 2-4 حماس کے لوگ ہوں گے۔ خود کہہ رہے ہیں کہ حماس کے لوگ جو ہیں وہ تو ٹنلز کے اندر ہیں، اور پانی بند ہوا ہے وہاں، ادویات کی قلت ہے، فوڈ نہیں ہے، ابھی ایندھن بھی نہیں ہے۔ یہ قتل و غارت حماس نے کیا ایران کے شہر پر کی تھی؟ حزب اللہ کی شہر پر کی تھی؟ یا کس کی شہر پر کی تھی؟ اگر ایران کی شہر پر بھی کی ہے تو ایران تو بھی جو اس کا کردار ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا۔ حزب اللہ نے بھی کوئی زیادہ کارکردگی نہیں دکھائی، اور وہ بھی صرف چھیڑ چھاڑ کی حد تک رہے، اور مرنے والے پھر فلسطینین ہیں۔ 10,000 میں سے 4,000 بچے ہیں۔ جمی کارٹر تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ آکوپیشن ہے جیو اسٹیٹ کی فلسطین پہ، اور اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ اب اوباما، جس کو امریکن پالیٹکس میں سٹل جس کا انفلوئنس ہے، اور ڈیموکریٹک وہ امیدواروں کی حمایت میں بھی نکلتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھائی ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہمیں اسرائیل کو بھی کہنا چاہیے کہ بھائی آپ نے کیا کیا، آپ کی اپنی غلطی ہے۔ حماس کے اگر ایکشن کو ہم سپورٹ نہیں کرتے، لیکن جو اسرائیل کر رہا ہے اس کو بھی کسی طرح سپورٹ نہیں کیا جا رہا۔ اب مسلم ممالک سے تو کوئی امید رکھنی فضول ہی لگ رہی ہے، اگرچہ مولانا تقی عثمانی نے تو کہا ہے
کہ مسلمانوں پر جہاد فرض ہے اور پاکستانی پر جہاد فرض ہے، لیکن جو یہاں لوگ اقتدار میں ہیں انہیں علم ہے کہ اگر انہوں نے کوئی جہاد والی یا کوئی دوسری بات کی، ایون کہ وہ انہوں نے تو کوئی سخت الٹیمیٹم بھی نہیں دیا کسی کو، تو اگر دیا تو ان کے عوام کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق ان کو پڑے گا کہ وہ جن پوزیشن پہ ہیں وہ ان پوزیشن پہ نہیں رہیں گے۔ اب ہم امید صرف امریکہ اور برطانیہ سے کر سکتے ہیں کہ ان کے ہاں جو پبلک پریشر ہے اس یا جو الیکشن کا آگے پریشر آ رہا ہے امریکہ میں، اس کی وجہ سے وہ اس جہریت کو جو جاری ہے، اس وار کرائمز کی صورتحال کو، اس نہتے بچوں کو جو دن بدن قتل کیے جا رہے ہیں۔ یو این کے سیکرٹری جنرل تو کہہ دیا ہے کہ غزہ بچوں کا گریو یارڈ ہے، غزہ تو ایک دوزخ کی صورتحال ہے۔ اگر آپ نے ہیل دیکھنی ہے، اگر آپ نے دوزخ دیکھنی ہے تو آپ غزہ میں چلے جائیں۔ پانی بند، فوڈ بند، فیول بند، ناردرن غزہ سے ساؤدرن غزہ چلے جو، نارتھ میں بھی بم ماریں گے اور پھر ساؤتھ میں جاتے ہو تو وہاں بھی بم مارتے ہیں۔ اور کوئی یہ بم کوئی ایسے بم نہیں، آپ ان کے کارٹر دیکھیں، پوری دنیا ہل گئی ہے۔ نیتن یاہو کے یہ وار کرائمز لکھے جائیں گے۔ جوش ایک ہالوکاسٹ سے گزر کے آئے، اب انہوں نے خود ہالوکاسٹ شروع کر لیا۔ اب جو اسرائیل میں جو سین یا جو لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ نیتن یاہو پہ زور ڈالیں کہ اس بےایمانہ جنگ کو بند کریں۔ یہ قتل و غارت، یہ انتہائی درجے کا جو ایک رویہ اپنا رکھا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے، ابھی ایک ڈپٹی فارم منسٹر ان کے انٹرویو دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کتنے لوگ مر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ حماس کو ختم کرنا ہے۔ اور وہ اسرائیل اب یہ سوچ رہا ہے کہ حماس کو ختم کرنے کے بعد وہ خود وہاں پہ کوئی سسٹم لائیں گے اور وہ خود غزہ کو کنٹرول کریں گے۔ ہاں، اگر حماس سرے سے ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ ایران کی شکست بھی ہوگی، پھر یہ حزب اللہ کی شکست بھی ہوگی، پھر وہ تمام قوتیں جو دبے لفظوں میں ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہی ہیں، ان سب کی شکست ہوگی۔ اور عرب ممالک تو ایران کو شکست ہوتا ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ایران ایک اسٹرانگ قوت کے ساتھ ان کے سامنے آئے۔ اور جو اسرائیل کے سابقہ ڈپٹی فارم منسٹر تھے، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اندر سے عرب ممالک خوش ہیں کہ یہ جو اسرائیل جو ظلم ہو رہا ہے
اس کے نتیجے میں حماس ختم ہو جائے گی، اور حماس کے خاتمے پہ عرب ممالک کے زیادہ تر لوگ خوش ہیں۔ بہرحال حماس کو بھی سوچنا چاہیے، اور حماس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، اور انہیں اب اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور کوئی پریشر کے ذریعے جو اپنا وہ ایران سے تھوڑا سا ہٹ کے، اگر وہ سعودی عرب، قطر اور دوسرے ممالک جو ویسٹ کے قریب ہیں، ان سے کوئی نیگوسیشن کریں جس کی وجہ سے یہ نہتے لوگوں کا خون بہنا بند ہو جائے، بچوں کے لیے جو دوزخ کریٹ کی گئی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے، اور جو مسلمان جو نہیں سمجھتے کہ یہ پوری گیم کیا ہے اور وہ پریشان ہیں، ان کے لیے بھی کوئی سکون ان کو مل سکے، یا وہ اس ذہنی کرب سے نکل سکے۔ تو ہم حماس سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اب، کیونکہ پاور جو ہے یا طاقت جو ہے وہ یو ایس سے اسرائیل ان کے پاس ہے، انہوں نے ایک ایکشن کر لیا بغیر اگلی اسٹریٹجی کے، اور اب 10,000 لوگ جس میں سے 4,000 بچے شہید کروا دیے۔ تو کیا ہم حماس کو شاباش دیں اس پر؟ ہمیں یہ سب کچھ سوچنا ہے۔ اب صرف پاورفل قوتیں ہی ہیں کہ وہ اس جنگ کو بند کرائیں، اس خون و خرابے کو بند کرائیں، اور فلسطین میں کوئی میکانزم ایسا لائیں کہ جس کی وجہ سے وہاں کم از کم سٹیبلٹی آ جائے۔ امن آنا تو ابھی وہاں اتنا جلدی آنا امن تو کوئی نظر نہیں آ رہا، اور اسرائیل اور خاص کر نیتنیاہو وہ وار کرائمز کرے، وہ جینوسائیڈ کرے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ انہوں نے اسرائیل کو بچانا ہے، اور اسرائیل کو بچانے کے لیے ان کے پیچھے ویسٹ کھڑا ہے، امریکہ کھڑا ہے، اور رشیا اور چائنا تو بس ایک نام کی پاورز ہیں جو اس موقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے، اور مسلمانوں کا تو ان سے کسی قسم کی توقع رکھنا میرے خیال میں وہ ایک خواب ہی ہوگا کہ وہ کوئی عملی قدم اٹھائیں، بس وہ ایک تماشا دیکھتے رہیں گے، اور کیا وہ مزید 4,000 بچوں کی شہادت کا تماشا دیکھیں گے؟ ہم امید کرتے ہیں کہ جو سین قوتیں ہیں، جو سمجھدار زیرک قوتیں ہیں، وہ خواہ اسرائیل میں ہوں، خواہ امریکہ میں ہوں، خواہ یورپ میں ہوں، وہ اس جنگ کو بند کرانے کے لیے اپنا رول پلے کریں گے، اور شاید مسلم ممالک کو بھی کوئی تھوڑی بہت شرم آ جائے کہ وہ کوئی پریشر تو ڈالیں، وہ کم از کم اتنا پریشر ڈالیں کہ اندر جو ہے وہ امداد تو اندر چلی جا سکے، اور حماس کو بھی
یہ 10,000 لوگ شہید کروا کے اب اور غزہ کو ایک قبرستان بنا کے، غزہ کو ایک دوزخ بنا کے اب سوچنا چاہیے کہ آگے انہوں نے کس طرح چلنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔